امریکی نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امیگریشن پر ایگزیکٹو آرڈر کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہاں زیب، بتائیے گا 100 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کرنے کا اعلان کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ امیگریشن یقینی طور پر بہت اہم ہے، لیکن اس سے ایک ہاؤس اور وائٹ ہاؤس کے درمیان بھی ایک ریفٹ سی صورتحال بن جاتی ہے، کیونکہ اس فنکشن کو آپ ٹوٹلی مائنس نہیں کر سکتے ہاؤس کے۔ دیکھیے، ٹرمپ صاحب نہ صرف وائٹ ہاؤس جیتے ہیں بلکہ وہ سینٹ بھی جیت چکے ہیں۔ ہاں جی، اور اس میں اب ان کو کوئی اتنی ان کو مشکل پیش نہیں آنی، کہ تمام ہاؤس بھی اور سینٹ بھی اور وائٹ ہاؤس بھی ان کے پاس ہے۔ اب دیکھیے، جو پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنے جا رہے ہیں امیگریشن کے حوالے سے، اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ابھی تک سائن نہیں کیا، وائٹ ہاؤس پہنچ کر وہ پہلا جو دستخط ہے وہ اسی آرڈر پہ کریں گے۔ اور انہوں نے اس پر بات تو کی کہ جس طریقے سے وہ جو وال کی تعمیر، دیوار کی تعمیر، ان کی جب پریزیڈنسی ختم ہوئی تھی اس کو روک دیا گیا تھا، وہ وال کی تعمیر بھی جو ہے دوبارہ سے شروع کی جائے گی۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے اس ایگزیکٹو آرڈر کے اندر جو سامنے آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیدائشی جو حق ہے بچوں کا امریکی سٹیزن بننے کا، وہ ختم کر دیا ہے، وہ ختم کیا جا رہا ہے اس ایگزیکٹو آرڈر کے اندر۔ اور اس میں لکھا گیا ہے باقاعدہ طور پر کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے غیر قانونی غیر ملکیوں کے بچوں کے لیے پیدائشی حق شہریت کو اب تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہوتا یہ تھا، یہ سارے غیر قانونی طور پر لوگ امیگرینٹس جو ہیں امریکہ میں داخل ہوتے تھے، یہاں آ کر وہ بچے پیدا کر لیتے تھے، اور ظاہری بات ہے پھر جو بھی یہاں پہ بورن ہوتا ہے اس کا پیدائشی حق ہوتا ہے، اس کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے۔ یہ والا جو معاملہ ہے اس پر یقینی طور پر جو ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، عدالتوں کے اندر بھی اور ایوان کے اندر بھی۔ صورتحال بھائی 2016 پہ واپس چلی جائے گی، جیسے پہلے ڈیٹینشن سینٹرز کے معاملات کو لے کر عدالتوں میں بات ہوتی رہی اور چیلنج کیا گیا لوگوں کی جانب سے۔ آج صرف ایک امیگریشن پر تو بات نہیں ہونے جا رہی، ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی شاید کوئی ایگزیکٹو آرڈر، جیسے انہوں نے چائنا کی طرف اشارہ کیا کہ 75% تک وہ ٹیکسز لگا دیں گے۔ اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی کو لے کر بھی قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ اس پر بھی کوئی ایگزیکٹو آرڈر آ رہا ہے۔ آج کتنے ایگزیکٹو آرڈرز ایسے پائپ لائن میں کیا کیا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے 100 کے قریب ایگزیکٹو آرڈر جو ہے پہلے روز دستخط کروں گا، اور جب انہوں نے کہا ہے تو وہ یقینی طور پر اس پر دستخط بھی کر دیں گے۔ اور ابھی ایک بریکنگ نیوز ایک اور جو اس وقت آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اقتدار کی منتقلی کی ٹیم ہوتی ہے، ٹرانزیشن ٹیم جس کو کہتے ہیں، انہوں نے تمام اسسٹنٹ اور انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹس کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ فوری طور پر وہ ریزائن ہو جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب صدر آتے ہیں وہ نامزدگیاں کرتے ہیں، ان کی کنفرمیشن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ان آفیشلز کو جو ہے ریپلیس کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ امریکی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تمام ایسے اسسٹنٹ اور انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹس جو ہیں ان کو یہ حکم نامہ دیا گیا ہے فوری طور پر اپنی پوزیشن سے ریزائن کر جائیں، اور ایسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز جو کہ کئی سالوں سے بائی پارٹیزن جو ہے طور پر کام کرتے ہیں، کسی پارٹی کی طرف نہیں ہوتے، وہ بائی پارٹیزن طور پر کام کرتے ہیں، ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے فوری طور پر اپنے عہدوں سے ریزائن کر جائیں۔ بہت ہی اگریسو طریقے سے آ رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر، اور اس وقت جو ہے کیوس ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور کافی لوگ جو ہے وہ جو سرکاری نوکریاں ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو کہ ان کے مخالفین ہیں، اور ٹرمپ جو ہے کافی ایک بڑا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں اور بول جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جازب آج کی جو ان کی پہلی تقریر تھی اس میں انہوں نے افریقن امریکنز کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی باقی کمیونٹیز کا ذکر کیا، لیکن امریکہ میں ظاہر ہے کہ اسلامو فوبیا کو لے کر بھی ایک بہت بڑا چیلنج رہتا ہے۔ پھر مسلم کمیونٹی نے اس الیکشن میں ٹرمپ کو بڑھ چڑھ کر حمایت کی، کیونکہ وہ اینٹی وار اپنا جو ان کا سلوگن ہے اس کو بتاتے رہے، بیان کرتے رہے، آج اس کا کریڈٹ بھی لیا۔ آج کی اس تقریر میں انہوں نے مسلم کمیونٹی کا کہیں ذکر نہیں کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں یا امریکہ بھر میں موجود جو مسلمان ہیں وہ ٹرمپ کی پہلی تقریر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جس میں ان کا ذکر ہی نہیں؟ دیکھیں، مسلم کمیونٹی تو انتخابات کے دوران ہی کافی زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو چکی تھی، کیونکہ دیکھیں جن لوگوں نے یہاں پیلسٹین کے لیے، غازہ کے لیے جن لوگوں نے مظاہرے کیے اور جو اسٹوڈنٹس اس میں انوالو رہے، سب کے نام سامنے ہوں، اس پہ تو ٹرمپ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ان تمام اسٹوڈنٹس کو اس ملک سے نکالیں گے جنہوں نے جو ہے یہ اینٹی اسرائیل جو پروٹیسٹ کیے تھے، ان سب کو یہ امریکہ سے نکال دیں گے، انہوں نے کہا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ مسلمان گروپس ایسے تھے جو بائیڈن انتظامیہ کی ناکام پالیسیوں سے ناراض ہو کر جو ہے انہوں نے ٹرمپ کی سپورٹ کا اعلان کیا تھا۔ تو کوئی واضح کوئی ایسا گروپ نہیں ہے کہ جس نے جو ہے ٹرمپ کو کوئی سپورٹ کیا ہو، زیادہ تر ان کے مخالفین ہی تھے مسلمان، کیونکہ ظاہری بات ہے ماضی میں ہم نے دیکھا مسلم ممالک پر انہوں نے پابندیاں بھی عائد کی تھی، اور جس طریقے کا ان کا معاملہ رہا ہے ماضی میں اس وقت مسلمان کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بائیڈن انتظامیہ سے ناراضگی کے اوپر
कुछ ट्रम्प को अरब वोट मिला, लेकिन ग्रुप आज ने खैर पहली तकरीर में मुस्लिम कम्युनिटी का जिक्र नहीं था। जहांज़ेब अली ब्यूरो चीफ वाशिंगटन डीसी ने हमें ज्वाइन किया और पहली तकरीर और पहले दिन से मुतालिक उन्होंने तफसीलन मामलात को पेश किया। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब, थैंक यू।